من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے بھی برتری الولا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی آواز یہ آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. گزشتہ ہمارا مضمون چل رہا تھا سجین اور علیین، یعنی ہمارا چوتھا اسٹیشن دنیا کے بعد کا. سیجن کا معنی ہوتا ہے جیل، جیسے ہم عربی میں سیجن کو بولتے ہیں تنگ جگہ، جیل کو سیجن بولتے ہیں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ہمارا قید خانہ بنایا ہے کہ ہم سب کچھ کھا پی کے اسی میں بیٹھ کے اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا اصل جنت ٹھکانہ الگ ہے. اور غیر مسلموں کے بچے فٹ پاتھ پہ بیٹھے پھٹے کپڑے ہیں، کھانا میسر نہیں ہے، پنکھا میسر نہیں ہے، گرمی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت کرم فرمایا ہے، بہت رحم فرمایا ہے. بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے وما ادراک ما سجین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے سجین کیا ہے، کون سی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے. ابن کثیر نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہے اس کے متعلق کہ سجین کیا ہے اور سجین میں کیا ہوتا ہے. ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے جہنم کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جہنم میں کوئی اپنی زبان کاٹ رہا ہے، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کسی کو بالوں پر لٹکایا گیا ہے. تو ابھی تو یہ سجین جگہ ہے، وہاں سے آگے جانے کا نہیں ہوا، ابھی تو آخرت کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تو میدان محشر قائم نہیں ہوا. تو پھر حضور علیہ السلام کو وہ جہنم کے واقعات کیسے دکھائے گئے اور وہ جہنم میں کس کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں. تو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اب تو بہت سمجھنے کا ہمارے پاس جو ہے اسباب ہو چکے ہیں. ابھی آپ کا مکان اور بنگلہ بنتا نہیں لیکن 3D دکھائی جاتی ہے جس کے اندر سب کچھ دکھایا جاتا ہے.
آپ کا بیڈ روم کہاں ہے، آپ کے انسان کیسے بیٹھتے ہیں، وہ سب دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی عالم مثال میں، اور حقیقت بھی ہو تو ہمارے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی عالم مثال میں یہ سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ جہنم میں ایسا 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 ہونے والا ہے اور ایسا لوگوں کو ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں عالم مثال۔ جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب میں کوئی اوریجنل آدمی ہمارے پاس نہیں بیٹھا ہوتا ہے، یا ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس کو 3D سمجھیے، اپنے عالم میں مثال سمجھیے کہ آدمی خواب میں نیچرلی کسی انسان کو دیکھتا ہے، کسی جگہ کو دیکھتا ہے، کسی کار کو دیکھتا ہے، لیکن کار میں بیٹھ نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، اور اوریجنلٹی اس کو معلوم خواب میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں خواب میں ایسا دکھا سکتے ہیں، تو رب کائنات قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے واقعات اس طرح دکھا دے۔ بہرحال سجین کے متعلق ہم معلوم کر رہے تھے کہ انسان کو قبر میں رکھنے کے بعد یا اس کے مر جانے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں، جیسا بتایا کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی زمین بہت کشادہ، اس کے بعد کی تنگ، اس کے بعد کی تنگ، یعنی 7ویں زمین بہت تنگ اور اس کے نیچے کی جگہ بہت تنگ، اس لیے سجین کہاں کہ بہت تنگ جگہ کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین ہنالک دعوا ثبورا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ڈالا جائے گا اذا القوا منها مکانا ضیقا، تنگ جگہ میں ان کو جب پھینکا جائے گا، ہنالک دعوا ثبورا، تو وہ لوگ موت کو پکاریں گے کہ موت آ جائے، یہاں سے چھٹکارا ہو جائے۔ کبھی ہم اپنا سر جھکا کر، چاہے کتنے ہی گناہ ہم نے کر لیے ہو، چاہے جتنے ہی ہم نے آگے پیچھے کے معاملات کر لیے ہو، کبھی اپنے آپ کو تنہا کھڑے رکھ کر فیصلہ کرنا، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، ولا حمیم ولا صدیق، اللہ فرماتے ہیں نہ دوست ہوں گے، نہ غمخوار ہوں گے۔ دنیا کی مصیبتوں میں لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، وہ تو بہت بڑی مصیبت ہوگی جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، جیسا آج کے زمانے میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا، وقت آنے پر کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کوئی کسی کی مصیبت میں ساتھ نہیں دیتا۔ عجیب حالات دنیا کے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے گھومنے پھرنے، کھانے پینے، ہوٹلوں سب کے اندر تو خرچ ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنا رشتہ دار، جہاں غریب بندہ، جہاں کوئی امام، جہاں کوئی عالم کتنی ہی بڑی مصیبت میں آ جائے، نماز پڑھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا امام قبر میں چلا گیا کہ اوپر ہے۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ اگر یہی حالات چلے تو لکھ لو کتابوں کے اندر اپنی چوپڑی میں، 15 برس کے بعد تمہیں اپنی مسجدوں میں وہ عالم نہیں ملیں گے جس کا تم بیان سننے کے لیے ترسو گے۔ میں مسلسل وہ واقعات دیکھ رہا ہوں کہ نہ علماء کی پرواہ، نہ علماء کے حالات کی پرواہ، نہ اماموں کے حالات کی پرواہ۔ آج ہر باپ دارالعلوم میں پڑھانے والا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا آپ نے 25 سال اتنا سب پڑھایا، آج ہمارے گھر میں تیل اور روٹی نہیں ہے۔ ایک باپ بخاری اور مسلم پڑھانے والا ٹیمپو لے کے گھومتا ہو، وہ اپنے بچوں سے یوں ہی کہے گا کہ بیٹا اپنا دین بنا لینا، لیکن اس قوم کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ مت کرنا، تو اپنا دین بنا کر اپنی روٹی کھا لینا، لیکن یہ فقیروں کی زندگی مت گزارنا۔ یہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں 50% اہل علم نے بھی اپنے بچوں کو علم سکھانا بند کر دیا ہے۔ ہاں ان کی برائی مل جائے، ان کے پیچھے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ان کے پھاچڑے بلا دیتے ہیں، ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں، امام صاحب یوں، امام صاحب یوں، اتنے کھا گئے، اتنے لے گئے، اتنے چرا گئے، لیکن ان کی تکلیفوں میں کب کھڑے ہوئے، کون سے وقت کھڑے ہوئے؟ ہمیشہ ہم نے اپنے یہی اگر روش رکھی تو دیکھنا وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر ہمارے لیے نمازیں پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔
صحیح امام نہیں ملیں گے، صحیح بیان کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ 15-20 برس کے بعد اگر ہم سب زندہ رہے تو دیکھ لینا، اگر اس روش کو نہ بدلا تو پھر یہ حالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے مسجدوں کے اماموں کے حالات کی معلومات رکھیے۔ دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں، دنیا بھر کے گھر میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، ایک اللہ کے بندے کے لیے جنہوں نے برسوں تمہیں نمازیں پڑھائی، معلومات ہی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سب کو سوچنا چاہیے، یہ ہمیں تمام کو معلوم کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے امام صاحب کے لہنگے معلوم ہوتے ہیں کہ اونچا ہے کہ نیچا ہے، امام صاحب کے حالات معلوم نہیں ہوتے، امام صاحب کے گھر کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں کون سی مصیبت آئی ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ ایسا مت سمجھنا کہ یہ مولوی نماز پڑھائے، بیان کرے، سب کچھ کرے، یہ اس کے باپ کا، اس کی ذمہ داری، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ سب کی پکڑ ہوگی اگر ہم نے کسی کو امام بنایا ہے اور اس کے پیچھے ہم نے دھیان نہیں دیا، جیسے بچہ پیدا کرنے پر دھیان نہ دیا، جیسے بیوی لانے پر دھیان نہ دیا، جیسے گھر کے اندر دھیان نہ دیا، اپنی نماز، اپنی آخرت بنانے والے کے حالات پر دھیان نہ دیا، کل قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا ان مصلیوں کو جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اس لیے اس پر ہم توجہ کریں، ورنہ بہت خراب حالات چل رہے ہیں۔ مدارس کی تو حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے علاقوں کی مسجدیں، علاقوں کے اماموں کی حالات، لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ آپ پورا سروے کر لیجئے، بروڈا کی مسجدوں کے امام اپنے بچوں کو کون کون عالم بناتا ہے اور کون دنیا سکھا رہا ہے، جا کے آپ سروے کر لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کل ہم ہی ذمہ دار بنیں گے ہماری جنازوں کی نمازیں پڑھانے کے لیے، ہمارے نکاح پڑھانے کے لیے۔ ہماری مسجدوں میں اچھے اور محقق علماء ہمارے واس نہیں ملیں گے، خرافات میں کھو جائیں گے، بد عقیدوں میں کھو جائیں گے، بد اخلاقیوں میں کھو جائیں گے، جہنم کے رستوں پر چل پڑیں گے۔ دنیا کو دیکھیے، رسیا اٹھائے کہ ٹینیشیا اٹھائے، دنیا کے ملکوں کو اٹھائے، دنیا آنے کے بعد بھی جہاں جہاں علماء ختم ہوئے وہ ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ اس لیے ہم ان پر توجہ کریں اور ہمیشہ اپنی مسجدوں میں اتنا تو دھیان رکھا کریں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کے حالات کیا ہیں۔ کبھی کبھی معلوم تو ہو ہی جاتا ہے گا حالات جب ہوتے ہیں، اس لیے اس پر توجہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک وہ کلپ بج رہی تھی، بڑا اچھا بندے نے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک جگہ گوشت لینے کے لیے گیا تو وہ گوشت کاٹنے والا، بہت بھیڑ تھی، جیسا ہوتا ہے کسائی کے وہاں پر کافی لوگ، بھائی میرے کو دے دے، پہلے میرے کو دے دے، تو وہ کہنے لگا کہ اچانک ایک سفید پوش بندہ آیا، میں نے دیکھا جوان آدمی ہے، چہرے پر داڑھی ہے۔ وہ کسائی نے تمام لوگوں کو روک دیا اور گوشت کاٹ کر فوراً تھیلی میں بھرا اور اس کو دے دیا۔ میں نے کہا بھائی ہم آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں اور یہ بندہ آیا اور اس کو تو نے دے کر روانہ کر دیا، تو یہ کون تھا بندہ جس کو تو نے تمام لوگوں کو چھوڑ کے اس کو دے دیا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی اتنی بڑی جنت بناتا ہے۔ میں ان کے پیچھے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اسی نماز کی برکت سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم سب نے طے کیا ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے امام ہیں، جب بھی آئے تو سب سے پہلے ان کا کام کر دینا ہے، اس کے بعد دنیا والوں کا کام کرنا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ اس لیے دین کو سمجھے، دین کے ذمہ داروں کو سمجھے اور ان کا ساتھ دے۔ میں نے تو ہمیشہ کبھی کبھی بڑے بڑے علماء آتے، میں نے اکابرین کو دیکھا ہے، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت فرمایا کہ آپ آگے جائیے۔ اکثر میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ایک نوجوان کا انتقال ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاف کیا کہ خاک میں کسی نے پوچھا کہ کیا گزری، تو کہنے لگا اللہ رب العالمین نے مجھے کھڑا کر کے یوں کہا کہ میرے بندے
تو میرا ایک عالم دین امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بھی رستے میں سے جاتا تھا تو اس کو دیکھ کر تو کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے یہ تیرا عمل پسند آیا اس لیے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی عزت، اللہ رب العالمین اپنے دین کے کارکنوں کی عزت بھی پسند فرماتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں میں ہم دھیان دیوے۔ کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک عالم کو اتنی آتھارٹی دیں گے کہ وہ 400 لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ابھی سے سیٹنگ کرنا چالو کر دو بھائی۔ اس سے بڑھ کے کون سی آنکھ چاہیے، اس سے بڑھ کے کون سی زبان چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے کہا گیا ہے کہ ایک تمہارا عالم اگر ہوگا وہ 400 لوگوں کی مغفرت اللہ کے وہاں کرائے گا۔ اس لیے ہم اپنے علاقے کے، اپنی جگہ کے علماء کی قدر کیا کریں۔ یہ ختم ہو جائے گی دنیا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت میں آئیں گے تو پوچھیں گے کوئی عالم سے تمہاری دوستی تھی؟ پولیس چوکی میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پوچھیے، وہ سیٹنگ والے ہمارا اوڑکھو سے ہم نے صاحب پہلا ہمارا اوڑھی کا نہ بھی ہو لے تب بھی تم کہہ دو نے تو بھی کام نکل جاتا ہے۔ کئی لوگ تو اسی چھانٹ چھانٹ کرتے ہیں کہ میری ان سے بھی پہچان ہے، تو وہ بیچارے بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بھاری پہچان لے کے آیا ہے، تو ان کو بھی روانہ کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو، اس کی پہچان بہت اونچی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھیں گے کہ تیرا کوئی عالم سے دوستی تھی؟ تو کہے گا کہ نہیں کسی سے نہیں تھی۔ اچھا جس دوست سے دوستی تھی اس کا کوئی دوست عالم تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ایسا تو تھا، جب اس کی برکت سے بھی مغفرت کرنا۔ یہ قرآن کی عظمت اللہ کے وہاں جب کھلے گی، جب پتہ چلے گی۔ اس لیے ہم اگر اپنے علاقوں میں، اپنی قوم میں علماء کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ابھی چھوڑیے آر ایس ایس والوں کو، وشو ہندو پریشد والوں کو کہ یہ یوں کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ہم ہی اپنے علماء کو پتوا دیں گے اگر ہم نے قدر نہ کی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے 1.5 سال کے اندر جو حالات دیکھے ہیں علماء کے، بچے بالکل اس بات سے پھر چکے ہیں کہ ابا ہمیں عالم بنانے کی بات مت کرنا، ابا ہمیں عالم مت بنانا۔ تم اتنے ذلیل ہوئے، 40-42 سال تک تم نے حدیث و قرآن پڑھایا، کل اٹھ کے تمہارے گھر میں روٹی کی محتاجی آ گئی۔ یہ اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آئیں گے ہمارے ٹھکانے نہیں پڑیں گے، ہمیں کوئی کافر بنانے نہیں آئے گا، جیسے ہی یہ علم چلا جائے گا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی لگام کو مضبوط پکڑیں اور ایک حصہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں، میرے مسجد کا کمزور اگر عالم ہے یا کمزور نہیں بھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کم از کم پوچھ تو لوں۔ میں کئی لوگوں کو پوچھتا رہتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی حال رہا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کہو گے کہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں، دعا میں نہیں آتے ہیں، ہمارے وہاں فاتحے میں نہیں آتے ہیں، ہمارے وہاں زیارت میں نہیں آتے۔ کہاں سے آئے گا؟ اس کے گھر میں اس کا بچہ مر رہا ہے، اس کے پاس انجیکشن کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، تو کہاں سے تیری دعا کرنے آئے گا؟ اس کے پاس تو دوا کا ہی بندوبست نہیں ہے۔ یہ بہت فیک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لینا۔ اگر وقت آیا، اگر اس پر دھیان نہ دیا، پورے ملک کے حالات ایسے خراب بنے جا رہے ہیں کہ اگر وقت گزر گیا اور اس پر توجہ عام لوگوں نے نہ دی، امت نے نہ دی، تو یہ امت دھیمے 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 علماء سے محروم ہو جائے گی۔ ہمارا ہی شہر دیکھ لیجئے، 1 برس کے اندر اتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اللہ نے سب کو اٹھا لیا۔ ہمارے جیسے رہ گئے کھگڑ پچو، باقی سارے نیک بڑے بڑے علماء اللہ نے اٹھا لیے۔ مولانا مصلح الدین صاحب، قمر الدین صاحب، محی الدین صاحب، مولانا سلیم بانگر صاحب، مولانا عباس صاحب، مولانا اقبال صاحب،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں ایک عمر تک گزاری اور اللہ کے دین پہ چلتے رہے. 1.5 سال کے عرصے میں اتنا بڑا مایا اور سرمایہ ہمارا چلا گیا. ہم کو آئیڈیا نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پیروں سے زمین کھسک رہی ہے. ہمارا نوجوان طبقہ ڈرگس میں جا رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ان کو بچپن میں اچھی تعلیم دینے والے اہل علم جا رہے ہیں. یہ ہمارے مکتب کے بچے کل جوان ہو کر ہماری تباہی کا ذریعہ بنیں گے. ہمارے محلوں میں گنڈا گردی کریں گے, ہمارے محلوں میں دادا گریا کریں گے, ہمارے محلوں میں کرائم کو پھیلائیں گے. ان کے سر پہ بچپن میں ہاتھ رکھنے والے یہی لوگ ہیں جو 50 بچوں کو لے کر بتایا کرتے ہیں کہ بیٹا شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, لوگوں کو مارنا حرام ہے, لوگوں کو یہ کرنا حرام ہے. نماز پڑھو بیٹا, کلمہ پڑھو بیٹا, بیت الخلا کی دعا پڑھو, گھر میں جانے کی دعا پڑھو, یہ کرو وہ کرو. یہ تمہاری معصوم بچوں کو جوان بنا کر تمہارے ماحول میں آج بھی اتنے کرائم نہیں ہیں. جن قوموں کے اندر ایسے علماء نہیں ہیں ان کی فائلیں کورٹوں میں بھری پڑی ہیں. ان کے کرائم کو دیکھ لیجئے, ان کے علاقوں کو دیکھ لیجئے. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اس کی ہم قدر کرتے چلے. پورا رشیا کا پہلے سے لے کر آخر تک حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب پڑھیے, لاہور تک خاکے سمرقند بخارا, وہ پورے واقعات انہوں نے بتائے ہیں کہ کمیونزم میں اس وقت 500 علماء کو پلین میں بٹھا کر سائبیریا کے دریا میں چھوڑ دیا اور سارے کے سارے علماء برف پر ٹٹک کر مر گئے. ایک عالم دین 85 برس کی عمر کے, وہ آدھا لقوہ پانے کے بعد بچے ہوئے تھے. کسی نے ان کو نکال لیا. حضرت نے فرمایا ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے 500 علماء ٹھنڈک کے اندر بیٹھے بیٹھے مر گئے. پورا رشیا تباہ ہو گیا. لوگ کمیونسٹ بن گئے, لوگوں کی چادریں اتر گئی, لوگوں کے قرآن بھول گئے, لوگ اللہ کو بھول گئے, لوگ رسول اللہ کو بھول گئے. پورا اسپین ختم ہو گیا, سارے علماء ختم ہو گئے. آج بھی اسپین کے میناروں سے جا کر پوچھئے, آج بھی اسپین کی مسجدوں سے جا کر پوچھئے, آج بھی اسپین کے مصلوں سے پوچھئے کہ تم پہ کھڑے ہونے والا علامہ قرطبی جس کے پیچھے 1 لاکھ طلبہ پڑھا کرتے تھے, انہی مسجدوں کے اندر گائیں اور بچڑے باندھے جاتے ہیں. جس کو ہم حقیر نہ سمجھے, چھوٹا نہ سمجھے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم بحث کر رہے, ہم ریلیاں نکال رہے. کبھی ہم نے ریلی نکالی کہ ہمارے اماموں کا پگار کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہماری آخرت کا بڑا مسئلہ ہے. ہماری آخرت کی تباہی ہے, ہمارے بچوں کی تباہی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, میں اسپین جا کے آیا ہوں, اے لوگوں ان مدرسے میں پڑھانے والے استادوں کی قدر کرنا. میں نے اسپین کو تباہ ہوتے ہوئے اسی لیے دیکھا ہے کہ وہاں یہ پڑھانے والے ملا ختم کر دیے گئے تھے. اس لیے ہم اس پر توجہ کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذاتی اعتبار سے, میں خود کو اپنی ذات سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے چھوٹا عالم بھی ہو اس کی میں قدر کروں, اس کے میں کام آ جاؤں. کہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری مغفرت کر دے. یہ میری روزانہ کی فکر دیتی ہے, روزانہ کی عادت دیتی ہے. ہمیں بھی اس عادت کو بنانا چاہیے. لوگوں کے عیب نکال کے, لوگوں کی برائیاں نکال کے کوئی جھنڈے نہیں ملنے والے. لوگوں کے ساتھ خدمت و محبت سے مغفرت ملنے والی ہے. جنت کو اللہ قبر کا باغیچہ بنانے والے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھے برسوں لوگ اوٹے پر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی برائیاں کر کے قبرستان جا کے پڑے ہیں. کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے, کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے, اس کی قبر کون سی جگہ گم ہو گئی ہے, بوسیدہ ہو گئی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے نظریات کو بدلے, اپنی سوچ کو بدلے, اپنی دولت کو بدلے اور تھوڑا سا اپنی مسجدوں کے مؤذنین, اپنے مسجدوں کے اماموں کے پیچھے دھیان دے کر اتنی کوشش کرے کہ وہ کسی کے محتاج نہ بنے. ہمارا مسجد کا امام زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو جائے, ہماری مسجد کا امام زکوٰۃ لے کر ہمیں نمازیں پڑھائے. ہمارے اوپر تھو ہے ایسی زندگی پر کہ جس کا امام, مسجد کا امام زکوٰۃ لے کر اپنی نمازیں پڑھائے. اس سے زیادہ
قوم کی کوئی ذلتی نہیں ہو سکتی، قوم کی کوئی پستی نہیں ہو سکتی۔ گانا گانے والا لاکھوں روپے لے کے چلا جاتا ہے، ناچنے والا لاکھوں روپے لے کے چلا جاتا ہے، اور تیری مسجد کا امام مصلی پر چڑھ کر زکوٰۃ کھا کے آتا ہے، اس سے زیادہ کوئی پستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ سلمان صاحب کی اہلیہ کو بھی برین ہیمریج ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ایک لڑکا ہے ذہان علی، اس کو بھی مغز میں گانٹھ ہو گئی ہے کینسر کی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے دو ساتھی مدرسے سے آئے ہوئے رتلام سے، ہو سکے اتنا ہم تعاون کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔